بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ غزوہ خیبر کا موقع ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی سرکوبی کے لیے ان کے مضبوط مرکز خیبر قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک لشکر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر یہود اپنے قلعوں میں گھس گئے اور اندر سے پتھر اور تیر برسانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو قلعوں کے چاروں طرف اس طرح سے پھیلا دیا کہ ہر قلعے کا الگ الگ محاصرہ کر لیا۔ اس طرح ایک قلعے کا دوسرے قلعے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے نام قلعہ فتح ہوا، جس میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے کنانہ بن ربیع کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے قلعے بھی مسلمانوں نے آہستہ آہستہ فتح کر لیے، مگر خیبر کا قلعہ قموس جس میں مشہور یہودی مرہب رہتا تھا کسی طرح فتح نہ ہوتا تھا۔ اسلامی لشکر بار بار اس قلعہ پر تابڑتوڑ حملے کرتا، لیکن یہودیوں کی طرف سے زبردست مزاحمت ہوتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے اور جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھا اور پھر اس امید کے ساتھ اٹھا کہ جھنڈا مجھے عنایت فرمایا جائے گا۔ حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ زبان اقدس سے ادا فرمایا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان جوش و خروش پیدا ہوا کہ دیکھے کل ہم میں سے کس کو جھنڈا عطا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے سوائے اس دن کے کبھی بھی امارت کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کی خواہش کی۔ حضرت بریدہ بن خزیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت ایک دوسری سے کہتی تھی کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرتبہ پر فائز ہوں گے، کیونکہ وہ آنکھوں میں درد کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہے اور شدت درد کی وجہ سے اپنے پاؤں تک نہیں دیکھ سکتے۔ جب صبح ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کو اپنی ران پر رکھ کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ فوری طور پر آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی اور آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ ان سے گرمی و سردی دونوں کو دور رکھ۔ ابن ابی لیلہ کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
گرمی کے موسم میں روئی سے بھرا ہوا لباس پہنتے تھے اور ان کو گرمی نہیں لگتی تھی، اور سخت سردیوں میں باریک لباس پہنتے تھے اور انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آنکھوں کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا مرحمت فرمایا تو اس وقت ان کی اپنی خاص زرہ بھی پہنائی اور ذوالفقار تلوار میان میں باندھ کر ارشاد فرمایا، یہ جھنڈا لے کر جاؤ اور لڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لے کر نکلے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر قلعے کے نیچے پتھروں کی ایک ڈھیر پر جھنڈا گاڑ دیا۔ قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب ہوں۔ اب یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم ہم پر غالب ہو چکے ہو۔ پھر یہودی نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، توریت کی قسم، تم اس شخص سے مغلوب ہوگے اور یہ فتح کیے بغیر نہ لوٹے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قلعہ سے مرحب کا بھائی حارث یہودی نکلا، اس کے ساتھ اس کی قوم کی کئی افراد تھے۔ انہوں نے قلعہ سے باہر نکلتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر ادھر متوجہ ہوئے اور تلوار کی ایک ہی وار سے حارث یہودی کو جہنم واصل کر دیا۔ جب مرحب کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا پتہ چلا تو وہ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد مرحب کی لاش زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ باقی یہودی شکست کھا کر قلعے کی طرف بھاگے اور چاہا کہ قلعے کا پھاٹک بند کر لے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس طرح اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور خیبر قلعہ فتح ہو گیا۔